آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی اسلام کی ذات تو اپنی جگہ موجود. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے انجینئر محمد علی مرزا پر. گزشتہ دنوں ایک اینکر ہے میاں عمران ارشد، وہ اس کے پاس آیا اور کچھ گفتگو کی، اس نے پوڈ کاسٹ کیا اس کے ساتھ. دوران گفتگو اس نے اس سے کہا کہ جب میں تمہاری اکیڈمی میں آنے لگا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اس کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو، یہ 2 نمبر بندہ ہے، یہ گستاخ ہے، اس طرح کی باتیں کی. آپ کے بالکل ساتھ کے ایکس اینڈ بیکس ہیں. تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب 2 صاحبان آئے، انہوں نے آواز دی، سلام دعا ہوئی. تو پہلی بات جو انہوں نے کیا کہ ایتھے کتنے ہیں، وہ ایتھے بڑا اس طرح اس طرح اس طرح نہیں، جو یہ رائے کیوں ہے؟ نہیں وہ کیا کہا ایسا 2 نمبر تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دروازے پر ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں. یہ رائے آپ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ. آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں. صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی اسلام کی ذات تو اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم تو ان کے ڈاکیے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. رہا ہمارے علاقے میں تو نبی الاسلام کے اپنے مبارک علاقے میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا، آپ کے چچا تھے. میرا چچا تو نہیں آپ کو ملے گا جو کہ 2 نمبر ہے. جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جب اس نے اینکر نے عمران ارشد نے سے کہا کہ تمہارے بارے میں تمہاری اکیڈمی کے باہر ہی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو مرزے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تو یہ کہا کہ 8 ارب میں سے 6 ارب حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ عیسائی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لفظ اس نے استعمال کیا جو کہ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، اس کا استعمال کیا کہ وہ سمجھتے ہیں. پھر اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے اپنی اس بات کی وضاحت دی. اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب میں نے لیا ہے کہ دھوکے باز، یعنی عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکے باز سمجھتے ہیں. اب اس نے یہاں اپنی ویڈیو میں نہ پہلے کوئی بات کی نہ بعد میں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی بات بتا رہا تھا، اس میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے. لیکن اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا نہ اس نے پہلے اپنی بات کی کوئی وضاحت دی ہے، نہ اس نے بعد میں کوئی اپنی بات کی وضاحت دی. اور اس کے علاوہ اس نے اپنی اس ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اس لفظ کا استعمال اس وجہ سے کیا ہے کہ عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکے باز سمجھتے ہیں، بلکہ اس نے وہ مخصوص لفظ کا استعمال کیا اور اپنی گفتگو جاری رکھی. اب بعد میں اس نے اپنی ایک ویڈیو میں وضاحت دی ہے کہ میں نے وہ اس لفظ کا استعمال اس وجہ سے کیا کہ اس کا مطلب دھوکے باز ہوتا ہے اور عیسائی حضور علیہ السلام کو دھوکے باز سمجھتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے مرزے کے ماننے والوں سے کہ جب یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کے پیچھے وضاحت ہوتی ہے. جس طرح اس نے ایک لفظ کا استعمال کیا، اب بعد میں اس کی وضاحت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی دھوکے باز ہے، میں نے اس وجہ سے وہ لفظ استعمال کیا. لیکن اگر ہم کوئی لفظ استعمال کریں یا ہم کہیں یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد یا کسی بھی نیک شخصیت پاک شخصیت کا ہم نام لیں، ان سے مدد طلب کریں، تو یہ کہتا ہے یہ شرک ہو گیا. حالانکہ اس بات کے پیچھے بھی وضاحت موجود ہے کہ ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں طاقت عطا کی ہے اس کے ذریعے سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن ہماری کسی بھی بات کے پیچھے وضاحت ہو وہ اسے قابل قبول نہیں، نہ اس کے ماننے والوں کو. اور جب یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کے پیچھے وضاحت بھی ہوتی ہے. اور اس نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے اس پر بہت سارے علماء کرام نے آواز اٹھائی، بالخصوص ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ نے اس پر فتویٰ بھی جاری کیا. پھر اسے ایک قانون کے تحت گرفتار کیا گیا جس میں 1 مہینے تک بندے کو جیل میں رکھا جاتا ہے. اس پر کسی قسم کا ابھی کوئی مقدمہ جاری نہیں ہوتا. انتشار سے بچنے کے لیے بندے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن عوام کے انتشار زیادہ پھیلنے کی وجہ سے اس پر 295 سی یعنی گستاخی رسول کا مقدمہ درج کیا گیا. اب بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سبقت لسانی یعنی بات کرتے ہوئے اسے سمجھانا نہیں آیا یا اس سے غلطی ہوئی اور یہ الفاظ اس نے نکال دیے ہیں. بعد میں اس نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ وضاحت دی ہے کہ میں نے اس لفظ کا استعمال اس وجہ سے کیا کہ اس کا معنی دھوکے باز ہے. یہ تو اس نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں نہیں کہا یا وضاحت میں یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا یا میں کسی کی بات بتا رہا تھا.
یا مجھ سے یہ لفظ غلطی سے نکلا ہے، بلکہ اس نے اس لفظ کی وضاحت دی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو ان سے ایک سوال ہے، جو یہ اولیاء اعظام کے بارے میں غلیظ الفاظ کا استعمال کرتا تھا، اس نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بہت سارے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ ہمارے بزرگان نے دین کا نام استعمال کر کے ان کے حوالے سے بہت سارے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ پھر اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا کہ وہ تو شاہی کوئی نہیں، اور اسی طرح اس نے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کی۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جو اس کی عادت بن چکی تھی زبان سے غلط الفاظ کا استعمال کرنا، زبان سے گستاخی والے الفاظ نکالنا، وہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچی۔ اس نے پہلے بھی بہت مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس طرح ایک ویڈیو میں اس نے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ، خواہ وہ نبی ہوں یا کوئی ولی ہوں۔ اس طرح کس نے بے ادبی کی۔ اس وقت سے علماء کرام اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے، اس کو ان گستاخیوں سے روکا جائے، اس کو اس کی سزا دی جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے اداروں نے ان چیزوں پر توجہ نہیں کی، آج اس نے اپنی اسی عادت پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اتنا نازیبا غلط لفظ بولا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان سننا پسند نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے وہ لفظ اٹھا کر عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس پر عیسائیوں نے وضاحت دی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے، جب ایک بندے کی ایک عادت بن جائے، اس نے بزرگان دین سے کام شروع کیا، علماء کرام پر بھونکنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اولیاء اعظام پر بھونکنا شروع کیا، اسی طرح چلتے چلتے آل رسول، اصحاب رسول علیہ السلام پر اس نے زبانیں تان دراز کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچ گیا۔ تو گزارش ہے کہ اس کی صرف اس الفاظ پر گرفت نہ کی جائے، بلکہ اس نے جو گزشتہ اپنی ویڈیوز میں حضور غوث پاک کی گستاخی کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی شان میں اس نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء اعظام بزرگان دین جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری، ان کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔